پچھلی محفل میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 45 اور 46 کا ترجمہ اور تفسیر کا بیان سنا تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 47 اور 48 کا ترجمہ اور تفسیر کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے جب تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ اور تفسیر کا بیان ہوتا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں، اور یہ 15 منٹ یہ نیت کریں کہ ہم نے یہ جو ترجمہ اور تفسیر کا بیان سننا ہے تو اس کو سننے میں ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے اور اس پر انشاءاللہ پھر عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ نیت کریں، جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیت کا بھی ثواب دے گا، اور پھر ہمارے لیے آگے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا تاکہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مال و ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مال و ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بات میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا فرمائی، اور بے شک زمانے پر میں نے تم کو عزت عطا فرمائی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تفسیر: اس اشارے پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، پھر فرمایا کہ جب ایمان لے آئے تو اپنے اعمال کو بھی درست کرو، اس طرح تمہارا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے گا۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ نماز وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس پر عمل کیا، اور پھر اپنے مال کا جتنا تم کو حکم ہوا ہے وہ دو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ یہ ثابت ہو جائے کہ تم مال و دولوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم ان اعمال کی درستگی میں صبر اور نماز میں مدد لو، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں اس قابل بنائے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکو گے۔ فرمایا کہ وہ وہی کر سکتے ہیں جو خشیت ربانی رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کیا کرو جو تم کو عطا کی گئی۔ تمہیں وہ دن یاد ہو جس دن تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں بار بار مخاطب کیا؟ دراصل بنی اسرائیل سے ساری نسلیں پیدا ہوئی اور ساری دنیا میں پھیلی، پھر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، یہی لوگ ساری دنیا میں پھیلے۔ آج بھی یورپ، امریکہ، ایشیا میں اسی قوم کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے انبیاء بھی مبعوث فرمائے جو مخلوق خدا کے لیے ہدایت لائے تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں اتری، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے واقف تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہی قوم تھی جس کو انبیاء درس دیتے آئے اور سمجھاتے آئے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، جس کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، جو شافع بخشر ہوگا۔ اس کے انتظار میں یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے اور انتظار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و غلامی میں داخل ہونے کی سعادت میں سبقت لے جانے کے لیے تیار تھے، اسی لیے ان کو مخاطب فرمایا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جل گئے۔ ان میں وہ حسد پیدا ہوا جو شیطان کے دل میں پیدا ہوا تھا کہ آدم کو کیوں فضیلت دی گئی، اور اسی حسد کی بنا پر وہ تباہ برباد ذلیل ہوا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پیدا کیوں نہیں ہوئے، بنی اسماعیل سے کیوں پیدا ہوئے، یعنی ہم میں سے کیوں نہیں۔ وہ اس حقیقت سے منکر ہو گئے
جس کو اچھے طریقے سے جانتے تھے اور صدیوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو مخاطب فرما رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دلوں کو صحیح کرو، اور اپنے عقائد کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ نعمتیں تم کو یہ سبق دے گی کہ تم پر مالک الملک نے کتنی مہربانیاں عطا فرمائی، اس لیے اس کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرما رہا ہے کہ اولاً میری نعمتوں کو یاد کرو، دوسرا یہ کہ اس روز کو یاد کرو جس نے یقیناً آنا ہے، جس میں ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو غلط خیال رکھتے ہیں، جو غلط یقین رکھتے ہیں، جو کہ ہم نبیوں علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اب سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، وہ ان خیالات کو چھوڑ دیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ہر انسان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ ان چار چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس قلیل وقت میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں کی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت بنی اسرائیل پر یہ ہوئی کہ ان میں انبیاء مبعوث فرمائے گئے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا عطا فرمایا۔ ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم اس نبی کی اولاد ہو جو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے، جس کا ظاہر باطن پاک تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے جو اقرار کیا اسے پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو انہوں نے اپنے ساری دنیاوی رشتے قطع کر دیے، جن پر انسان انحصار کرتا ہے، جن رشتوں کا تحفظ کرتا ہے اور جن رشتوں کے بل بوتے پر یہ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ خاندان کے ساتھ دشمنی، قوم کے ساتھ دشمنی، بادشاہ کے ساتھ دشمنی اور باطل